كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. واجب الاحترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ مہینہ رمضان المبارک کا وہ اپنی تمام تر خوبیاں اور اپنی تمام برکات کو لے کر رخصت ہو چکا ہے۔ اس کا رنج بھی ہے اور اس کی خوشی بھی ہے۔ رنج تو یہ ہے کہ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہو رہی تھی، عمل تھوڑا سا اور اجر بہت زیادہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور خوشی اس چیز کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم سب کو پورا مہینہ حیات بخشی اور پورے مہینے میں اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے کرم پر ہے، اللہ رب العزت کی توفیق پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے زندگی بخشی اور توفیق عنایت فرمائی تو رمضان المبارک کے مہینے کیے روزے بھی رکھے، اس میں نیک اعمال بھی کیے۔ اور جس کو توفیق نہیں ملی اس کے لیے رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک دونوں برابر رہے۔ رمضان المبارک کا عمل ہو یا غیر رمضان المبارک کا عمل ہو، یہ دونوں اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ رب العزت جسے توفیق دیتا ہے وہی عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت 80 سال کے بوڑھے کو توفیق دیتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور ایک 25 سالہ نوجوان روزے نہیں رکھتا، تو پتہ چلا تندرستی کا کمال نہیں، اللہ کی توفیق کا کمال ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے صرف وہ ادا کرتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ جو ہماری زندگی میں آیا، اور اس کا مقصد اگر ہماری زندگی میں نہیں آیا تو یہ سمجھیں کہ ہمارے زندگی میں رمضان کا مہینہ ہی نہیں آیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تم گناہ کرتے وقت اللہ کو یاد کرنے لگ جاؤ، تاکہ تمہیں ہر برا عمل کرتے وقت اللہ کی یاد آ جائے۔ اگر یہ چیز انسان کے عمل میں پائی جا رہی ہے تو سمجھو اس نے رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد حاصل کر لیا۔
رمضان کے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، کلام الہی بھی خوب پڑھا، خوب نیک اعمال کیے، لیکن دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو سمجھو رمضان کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی، چونکہ یہ پوری زندگی جب تک انسان حیات ہے تب تک انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی ساری زندگی اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ وقتوں میں کچھ خاص اعمال کے بنیاد پر اجر کو بڑھا دیا گیا تاکہ بندہ اور زیادہ شوق کے ساتھ عمل کرے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ انسان کے دل کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس سے انسان پورے سال پھر عمل پر لگا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی شریعت کے اندر روزے رکھے گئے تاکہ انسان کے اندر جو رمضان کے اثرات ہیں وہ باقی رہے، اور جب وہ باقی رہیں گے تو انسان گناہوں سے بچتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ شوال جسے آپ عید کا مہینہ کہتے ہیں اسے عربی میں شوال کہا جاتا ہے، شوال المکرم۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شوال المکرم ہے۔ فرمایا کہ جس انسان نے 6 روزے شوال المکرم کے رکھے تو کانا کصیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے پورے سال روزے رکھے گا، اور پورے سال روزے رکھنے پر جو اس کو اجر اور ثواب ملے گا اللہ رب العزت شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کے اجر میں اس کو پورے سال کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ شوال المکرم کے روزے بالتراخی جائز ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایک خامیاں پائی جاتی ہیں اس کے متعلق۔ پہلی یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شوال المکرم میں 6 روزے جو ہوتے ہیں یہ عورتیں رکھتی ہیں۔ تو لفظ حدیث سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی شامل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ پتہ لگا کہ رمضان کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال، شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، یہ خالص عورتوں کے لیے نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ضعیف عورتیں روزے رکھیں، بوڑھی عورتیں روزے رکھیں گی۔ یہاں فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اب رمضان میں جوان بھی رکھتا ہے، مرد بھی رکھتا ہے، عورت بھی رکھتی ہے، سب رکھتے ہیں، تو پتہ لگا سب کے لیے ہیں شوال المکرم کے روزے۔ ثم اتبعہ،
پھر دوسری چیز کیا پائی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں ایک لفظ اور کہا جاتا ہے کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے اب اسے ہر سال روزے رکھنے پڑیں گے، زندگی میں پھر اسے کسی سال بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ صرف اور صرف جہالت ہے، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ یہ شوال المکرم کے روزے یہ انسان کی اجازت کے لیے ہے، رخصتی کے لیے ہے، یہ نفل روزے ہیں، رکھنا چاہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ رکھنے کے لیے ثواب کی تلقین فرمائی ہے کہ رکھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا، اس کا مطلب یہ نہیں جو نہیں رکھے گا اس کو گناہ ملے گا یا اس کو سزا ملے گی۔ جس کو جب بھی توفیق ملے تب ہی روزے رکھ لیں، وہ مرد ہو عورت ہو، جس سال توفیق ملے اسی سال رکھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال رکھنا فرض ہو جاتا ہے، یہ چونکہ فرض نہیں نفل روزے ہیں اور نفل روزوں میں اجازت ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ شوال المکرم کے 6 روزے ہمارے یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بالترتیب لگاتار مسلسل رکھنے ہوتے ہیں، نہیں ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کا لفظ ہے ستم من شوال، شوال کے 6 روزے، تو شوال مہینے کا نام ہے اور پورے مہینے میں 6 روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوال المکرم مہینے کا نام ہے، تو مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو 30 دن میں آپ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ پھر لفظ ثم یہ بتلاتا ہے کہ یہ لگاتار رکھنے کی بھی لازم نہیں ہے، آج ایک روزہ رکھ لے، ایک روزہ پرسوں رکھ لے، ایک روزہ اگلے ہفتے میں رکھ لے، 6 روزے پورے مہینے کے اندر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ سارے لگاتار رکھے، یہ تو بہتر ہے آسانی کے لیے ہے کہ اگر 6 کے 6 روزے آدمی بالترتیب رکھے گا تو آسانی رہے گی، اس کو پریشانی زیادہ لاحق نہیں ہوگی، ورنہ پورے مہینے کے اندر پورے شوال المکرم کے اندر یہ 6 روزے مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں اور توقف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، فاصلہ در فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی، ایک کر کے بھی۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ پورے مہینے کے اندر یہ 6 روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہمارے یہاں اس سے متعلق باتیں ہیں یہ تو رکھی گئی۔ آگے فرمایا اس کے ثواب کے متعلق کانا کا صیام الدہر، وہ انسان ایسا ہے جیسا کہ پورے سال روزے رکھے۔ قرآن کریم کی روشنی میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کلام الہی میں ارشاد فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنہ، جو انسان ایک نیکی کرے گا، ایک نیکی کر کے لائے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کے لیے اس نیکی کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کے بعد روزہ بھی ایک نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے انسان بھوکا رہے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ جی اب پورے اس قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب کیسے ہوا؟ یہ تو 6 روزے ہیں۔ جی فرمایا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا، تو ایک مہینے کو 10 سے گنا کر دیا جائے تو رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ جی رمضان المبارک کے روزے 10 مہینوں کے برابر، اور 6 شوال المکرم کے روزے 6 کو 10 سے گنا کرتے ہیں تو 60 روزے بن جاتے ہیں، اور 60 روزوں کو یعنی 60 دنوں کو مہینوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 2 مہینے بن جاتے ہیں۔ 10 اور 2 12، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں۔
اس طریقے سے جس انسان نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے اور شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو اس انسان کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے فرمان رسول، یہ ہے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شوال المکرم کے متعلق، کہ جو انسان رمضان کے روزوں کے بعد یہ 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ پورے سال روزے رکھنے والا، اور اگر یہ کسی وجہ سے چھوٹ جائیں، پورے مہینے بھی توفیق نہ ہو تو چونکہ نفل روزہ ہے قضا نہیں ہوتی، تو فرمایا ایام 20 کے روزے رکھ لیا کرے، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرے، تو یہ روزے عادت کے طور پر ہو جائیں گے۔ اور جو روزے عادت کے طور پر ہوتے ہیں ان کے لیے دن کا اعتبار نہیں ہوتا، جب وہ جو بھی عادت بنا لی، اگر آپ نے عادت بنائی ہے 27، 28 اور 29 کہ میں نے ان 3 تاریخ میں روزے رکھنے ہیں، تو یہ آپ کی عادت میں شامل ہے، اور جب یہ عادت میں شامل ہو جائیں گے تو پھر دن کا اعتبار نہیں ہوگا، اس میں کوئی بھی دن آ جائے تمام دنوں کے اندر روزے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ خالصتاً جمعے کا روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، خالص صرف جمعے کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے ثواب کے لحاظ سے، اور عید کے دن روزہ رکھنا چونکہ جو عید ہے اصل اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اسی کی مشابہت کی وجہ سے جمعے کا روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا، منع قرار دیا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا روزہ ملا لیا جائے، جمعرات میں ملا لیا جائے، ہفتے کا روزہ ملا لیا جائے تو پھر اجازت ہوگی۔ ایسے ہی اس انسان کے لیے بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہوگی جس کی عادت کے روزے ہوں گے۔ مثلا اس نے عادت بنائی ہے کہ میں نے 27 اور 28 اور 29 میں روزے رکھنے ہیں، تو اس 28 اور 29 میں درمیان میں اگر جمعے کا دن آ جاتا ہے تو بھی اجازت ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اب فرمایا کہ جس انسان نے عادتاً 3 روزے ہر مہینے کے بنا لیے ہیں تو اس طریقے سے اس کو 3 روزے پورے مہینے کے برابر ہو جائیں گے، 1 روزہ 10 دنوں کے برابر اور 3 روزے 30 دنوں کے برابر، تو ہر مہینے کے 3 روزے ہر مہینے کے پورے برابر ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے بھی پورے سال روزے رکھنے کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جی وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں رکھے جاتے، وہ کہا گیا کہ تو نہ چاہے تو بہانے ہیں 1000، ورنہ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ان تمام روزوں کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے، جھوٹ بولتے وقت انسان کے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو سمجھو اس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن اس کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ غیبت کرتے وقت، چوری کرتے وقت، انسان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے وقت، الزام تراشی کرتے وقت اور تمام اعمال سیئہ، تمام برے اعمال کرتے وقت اگر انسان کو یہ یاد نہیں آتا ہے کہ اسے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو سمجھو اس کے نیک اعمال تو اس نے کیے ہیں لیکن ان نیک اعمال کا یعنی روزوں کا مقصد اس کو حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام نے تقوی حاصل کرنے کی تلقین کی ہے اور تقوی پیدا کیا اپنے دل کے اندر۔ یہ تقوی ہے کہ عمر فاروق اپنے جلال کے باوجود، جس کا جلال یہ ہو کہ اگر کسی گلی سے گزر جائے تو سرور کائنات فرماتے ہیں اے عمر تم وہ ہو، تم
جس گلی سے گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اتنی عظمت و وقار والا صحابی بھی جب اللہ کا پیغام سنتا ہے، جب مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، یعنی کہ شیطان جس سے کانپ جائے، شیطان جس سے ڈر کر گلی چھوڑ دے، راستہ چھوڑ دے، وہ اتنی طاقت اور اتنے جلال اور اتنے وقار والا صحابی بھی جب اللہ کا یہ پیغام سنتا ہے، جب اللہ کا یہ ندا دینے والا ندا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو یہ تقوی اتنا عمر فاروق کے دل کے اندر ہے کہ وہ کانپ اٹھتے ہیں اور پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، جب خوف محسوس ہوتا ہے، جب سامنے موت نظر آتی ہے تو سردی میں پسینے نکل آتے ہیں۔ عمر فاروق کو اللہ کا ڈر کہ اس رب کا پیغام آیا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کا حکم آیا ہے، اس کے سامنے جانا ہے، اتنا بڑا عمل سامنے آیا ہے، میں اس قابل ہوں کہ بھی نہیں کہ اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کر سکوں۔ اس وجہ سے دل کے اندر یہ ڈر پیدا، اور اس ڈر کی وجہ سے جسم پر کپ کپی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی کہ جب بھی کوئی عمل کرے، جب اللہ کا پیغام ہو، اللہ کے لیے بلایا جائے، تو انسان کے دل میں، انسان کے جسم پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے۔ تابعیہ ہے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ بے انتہا تقوی، متقی۔ کسی نے دیکھا کہ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے، مشال لیے ہوئے ہے، اور ایک ہاتھ میں پانی لیے ہوئے، اور جنگل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت کی جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں، اور اللہ رب العزت کی جنت کو آگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ والوں کی باتیں بڑی گہری ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی جہنم کو بجھانے کے لیے اور جنت کو آگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں، کہ کہا کیوں؟ کہ ہر انسان اتنا حریص، اتنا لالچی ہے کہ عبادت بھی کرتا ہے تو ثواب کی نیت سے، عبادت بھی کرتا ہے اس لیے کہ جنت چلا جاؤں، گناہ سے بچتا ہے اس لیے کہ جہنم سے بچ جاؤں۔ یعنی انسان اتنا حریص، اتنا لالچی ہے، اللہ کی بندگی بھی اس لیے کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے لیے بھی نہیں کرتا۔ یہ تقوی کی انتہا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے، ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اور جس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے پھر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے ہر جگہ اللہ کی قدرت، ہر جگہ اللہ کا نور، ہر جگہ اللہ کا کرشمہ نظر آتا ہے، اور دیکھنے والے ہر انسان اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں جس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تمام جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو تمام قصص بیان کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو سن کر دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، تاکہ ان کو سن کر ہمیں ایک آئیڈیل نظر آ جائے، ایک طریقہ، ایک نمونہ، ایک اسوہ ہمیں مل جائے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بیان اور ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ابانی کری وہ سنت ابانی